ڈاکٹر صاحبہ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ ہمیں امریکہ اور ایران کی صلح پر بھی تھوڑی بہت توجہ دینی چاہیے، لیکن ہمارے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ اس پر اب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ حامد، میں نے تو یہ لکھا بھی ہے، بار بار بلکہ لکھا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ عرض کیا ایک اپنے کالم میں کہ ٹھیک ہے آپ ایکسٹرنل انگیجمنٹ ایک طرف، لیکن اس وقت آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، کے پی میں ٹی ٹی پی سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ پھر اوپر جا رہی ہے، اٹس گوئنگ ٹو اسپائک۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی تو بات ہو گئی، اور یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ریفیوجی سیٹس ہیں، ہاں یہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے کشمیر کے عوام ہی کریں گے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے عوام۔ لیکن دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریفیوجی سیٹس استعمال ہوئی ہیں ٹو میک اینڈ ان میک گورنمنٹس۔ سو ہمیں آواز سننی چاہیے ان لوگوں کی جو آزاد کشمیر کے سٹیزنز ہیں، باشندے ہیں، اور پھر اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہاں پر گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان کوئی سلسلہ نہیں چل رہا جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی ٹروس ہو۔ تو اگر آپ ایران اور امریکہ کے درمیان پیس میکر بنتے ہیں تو گھر پہ تو ذرا پیس میکر بن جائیں۔ لوگوں کی تو امید اس پہ ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ گھر میں اسٹیبلٹی لائیں، پیس لائیں، ٹرینکویلٹی لائیں، اور جو وائلنس ہے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے پاس کافی پیغامات آئے ہیں، میں کافی رابطہ رکھتی ہوں لوگوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں۔ کبھی کبھی وہ مشکل ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن، لیکن کمیونیکیشن رہتی ہے، اور وہاں سے جو میں میسیجز سن رہی ہوں آنیسٹلی ہارٹ بریکنگ ہے میرے لیے۔ میں نے تو اپنی پورا کریئر آپ کہہ دیں کیا ہے ڈیووٹ کمٹمنٹ ٹو دا کشمیر کاز، اور آپ دیکھیں کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ وہ ان کو بہت غم ہے کہ کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں۔ سو اگر یہ تضاد کے طور پہ بات آتی ہے آگے کہ ایک تضاد بن جاتا ہے بٹوین مقبوضہ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر، تضاد اس حوالے سے کہ دیر از اے ڈفرنس ان ہاؤ پیپل پرسیو دا سچویشن، تو جیسے مشاہد صاحب نے بھی عرض کیا یہ تو بہت ہی سیٹ بیک ہوگا ہمارے لیے فار آر کشمیر کاز۔ ہماری پوزیشن جو ہے ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر پہ، وہ تو پھر بالکل ہی کمزور ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ہماری اتھارٹیز کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، اور گھر پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کا گھر اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو فارن پالیسی کس کام کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں آل فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم، شروع بھی وہاں سے ہوتی ہے، ختم بھی وہاں ہوتی ہے۔ باہر ساری چیزیں کرنا اور پھر تعریفیں سننا ان لوگوں سے جو جنگ مسلط کر رہے ہیں اور ملکوں پہ، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، آپ کا اشارہ ہے ٹرمپ صاحب کی طرف جو بڑی تعریفیں۔ ایک میں بات ایڈ کر لوں، کل میری ملاقات ہوئی، کل میں ملنے آئے ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے ڈیموکریٹ بلوچستان سے، ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر بلوچستان رہے ہیں اور بڑے اچھے کامیاب چیف منسٹر تھے، ویری افیکٹو اینڈ ویری کمپیٹنٹ اینڈ کلین پرسن۔ کل میرے پاس آئے ہوئے تھے وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، کوئی 2-3 گھنٹے گزارے، تو وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت سب دروازے بند ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں اور انہوں نے کوئی مراسلہ بھی دیا ہے 14-15 پوائنٹس کا کہ جی اس میں جو میری رپورٹ تھی بلوچستان کی 10 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا وے فارورڈ، اس میں وہ کچھ پوائنٹس وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس کو بلوچستان کی بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی، بڑا ضروری ہے کہ واقعی جو رٹ کا ایشو ہے، ہر گائے بگائے اتنے بڑے جو ہو رہی ہیں واقعات پورے صوبے میں، تو اس سے تو بڑا، اور وہ ایک ہمارا میور بنا ہوا ہے سی پیک کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، کرٹیکل منرلز کے حوالے سے، اب سینڈیک بھی ادھر ہے، سیاڈیک بھی ادھر ہے، ریکوڈک بھی ادھر ہے۔ تو ویسے بھی اکانومی کے علاوہ ہمارا جو یہ ایک فاصلہ ہے ایلیٹ اور اسٹریٹ کا، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے، شوڈ بی گیون دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی، اور یہ بھی وی نیڈ اے کورس کریکشن۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ انڈیا تو کرے گا، انڈیا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کا توڑ تو نکالتے ہیں نا۔ انڈیا میں خود 17 انسرجنسیز ہو رہی ہیں، جو ہم اپنے خود کر سکتے ہیں۔ ہم وہ حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کا دشمن ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور ایک خلیج پیدا کرے
عوام اور ریاست کے درمیان. ہم اپنی پالیسی تو ٹھیک کریں نا, جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ انڈیا ٹھیک ہے وہ کرے گا. تو میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے بھی توڑ ہونا چاہیے. ہمارے پاس بھی ایک کاؤنٹر سسٹم ہے, انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے, نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس ہے. انڈیا اپنی جگہ وہ کرے گا نیگیٹو, وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں. مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, ایک گورننس کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے, اور لوگوں کو جو امپلائمنٹ دینے کا ایشو ہے, وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. وہ تو کوئی باہر سے ٹرمپ نے تو نہیں کرنا, یا انڈیا تو نہیں کچھ کرنا. اچھا اس میں میں ذرا عرض کروں کہ اصل ایشو بلوچستان ایک سیاسی ایشو ہے, اور اصل ایشو وہاں ہے لیجٹمیسی کا. اگر آپ ایسی حکومتیں مسلط کریں گے جن کے روٹس ہی نہ ہوں تو پھر کیا آپ کو نتیجہ ملے گا؟ یہی جو ہم دیکھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو اسپیشلی ینگ بلوچ ہیں وہ اور ایلینیٹ ہو رہے ہیں ریاست پاکستان سے. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے حق میں ہے. اور ہماری ہائیبریڈ گورنمنٹ کو چاہیے ٹو فوکس آن دا ریئل ایشوز ان دا کنٹری. اب ڈاکٹر صاحبہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی انڈین ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, مجھے بھی, اور شاید مشاہد صاحب کو بھی کر دیا جائے. شاید اگر ایسا ہو گیا تو مشاہد صاحب پھر ہم کیا کریں گے؟ چھوڑے جی, دس نانسنس ہے. وی آر بگر پیٹریوٹس دین اینی باڈی ایلس. نوبڈی کین. حامد, آپ یو ہیو بین تھرو رف ٹائم. میرے خلاف سیڈیشن کیس ہو چکا ہے, تو میں سیڈیشس تو نہیں ہوں. آپ اس وقت دیکھیں, آپ نے اپنے اخبار میں ایک پوئم چھاپی تھی, پوئم چھاپنے پہ آپ پہ غداری کا الزام لگ گیا تھا. یہ اس طرح پاکستان میں غدار بنائے جاتے ہیں کہ ایک ایڈیٹر جو ہے اس نے اخبار میں قید ناحق میں کیا تھا, تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مجھے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کر دیا. آپ کی تو گرفتاری کا میں آئی وٹنس, آپ کو پتہ ہے سارا کیا ہوا تھا. تو یہ سارے کسی نہ کسی مشکل دور سے گزرے ہوئے ہیں. دس از آف نو میننگ ایٹ آل. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو دوبارہ ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال کچھ حد تک کامیاب ہو جائے گی. میری اطلاعات ہیں کہ یہ جو ان کے وزیر داخلہ آئے ہیں اسکندر مومنی, وہ بھی یہی ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ ریزیوم کریں اور کم سے کم ایک انٹرم ٹروس ہو. لیکن اوور آل سچویشن جو مڈل ایسٹ کی ہے نا, وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے نظر نہیں آتی, اور اس کا جڑ جو ہے فساد ہے, فتنہ ہے, وہ اسرائیل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, یہ ایک کولیکٹیو چیز ہے نا. ایران کا ایک ایسپیکٹ ہے, لبنان کا ایک ایسپیکٹ ہے, اور غزہ کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور ایک بڑا, اب تو نئے لیڈر بھی آ گئے ہیں حماس کے, ماشاءاللہ خلیل الحیا, بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں, دبنگ لیڈر ہیں. اور جو اسرائیل نے کیا ہے غزہ کے اوپر جینوسائیڈ کے بعد بھی, اب اس کو تقسیم کر رہے ہیں. لبنان میں انہوں نے کہا تھا وڈرا کریں گے, وڈرا نہیں کر رہے. تو جو اصل فتنہ ہے وہ اسرائیل ہے, اور اسرائیل کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا 17 جون کا, اس کو سیبوٹاج کیا جائے. اور امریکہ کھل کر نیتن یاہو کی سپورٹ میں آ گیا ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے, امریکہ کہہ رہا ہم اس کو ختم کروا دیں گے. لیکن شکر ہے کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ تو کہہ دیا پہلی دفعہ نا کہ جی اسرائیل از ون آف دا مین پرابلمس, اور یہ بھی کہا ہے کہ لیکن مارکو روبیو جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے, اور جے ڈی وینس تھوڑی سی نہیں, وہ تو بڑا کھل کے کہا. اور امریکن عوام جو ہے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جی آپ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ ہاں, اسرائیل از اے اسپوائلر, اسرائیل سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن فی الحال حملہ کون کر رہا ہے ایران پہ؟ امریکہ. ہاں, اور پھر اگر امریکہ اتنا بچہ ہے کہ جو اسرائیل کہتا ہے وہ وہی کرے گا, یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں. اچھا, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں کچھ ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا, اگر وہ سمجھتا ہے مفاد میں نہیں ہے تو تعاون نہیں کرے گا. تو یہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ کر دینا اور کہنا جی فتنہ صرف اسرائیل ہے, اور پھر اس کو یو گیو ایگزٹ ٹو. اچھا, امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائیڈ ٹیریٹری. میرا خیال یہ ہے کہ حامد کا جو سوال بہت ہی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا ایک عارضی سیز فائر ہو سکتی ہے یا نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایک پاز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سیز فائر ایک بہت ہی فارمل سی چیز ہوتی ہے, وہ مشکل ہوتی ہے ایسے وقت پہ کرنی دونوں فریق کے لیے جس میں کہ وہ اپنا فیس سیو نہیں کر سکتے. سو ہو سکتا ہے کہ کسی پاز کی طرف ہم جائیں, اور اس کے میں سمجھتی ہوں فیئر چانسز ہیں, نہ زیادہ اچھے ہیں نہ زیادہ برے ہیں. لیکن اصل بیٹل جو ہے جو ہو رہی ہے اس وقت, وہ بیٹل فار دا اسٹریٹ آف ہارموز ہے, اور اس پہ دونوں فریق کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت فار اپارٹ ہیں.
وہاں میں بالکل نہیں دیکھتی کوئی کامن گراؤنڈ ایٹ آل. آخر یہ فیز شروع ہی وہیں سے ہوا نا. فیز کا یہ والا جو فائٹنگ کا فیز ہے, لڑائی کا فیز کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے شروع ہوا نا کہ امریکہ نے کوشش کی کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ بنائے گلف آف عمان کے قریب. ایران نے کہا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جو آپ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ آپ چھین رہے ہیں ہم سے. اور پھر ایران نے ظاہر حملے کیے 2 ویسلز پہ. سو اگر یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے روٹ کاز فی الحال. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, ایران نے جو حملے کیے تو جو ویسلز تھے, ایک تھا قطر کا اور دوسرا تھا سعودی عرب کا, اور قطر نے تو بڑا اہم رول پلے کیا یہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے. تو کیا ایران کو چاہیے تھا کہ وہ قطر اور سعودی عرب کے ویسلز پہ اٹیک کرتا؟ دیکھیں حامد, یہ تو ان کی اپنی کیلکولیشن ہے نا, تو میں تو نہیں کہہ سکتی. انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے ٹو انڈرمائن اینڈ ویکن ایرانز کنٹرول آف ہارمون. اس میں اگر 2 ویسلز آ جاتے ہیں وہ کسی اور ملک کے ہیں تو وہ ایک الگ قصہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کا کیا سمجھ میں خیال ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایران کو جسے کہتے ہیں نا ہاتھ والا رکھنا چاہیے تھا. کم سے کم دیکھیں نا, پہلی دفعہ گلف میں تقسیم آ گئی ہے. یو اے ای, بحرین, کویت آر ان دا اسرائیلی کیمپ. سعودی عربیہ, عمان, قطر نے میں سمجھتا ہوں ڈی فیکٹو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ایران کو. انہوں نے ٹرمپ کو بھی کہا کہ یہ ختم کرو جنگ. ان کو اپنے دشمنوں کو اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور تھوڑا سا ہاتھ والا رکھتے تو بہتر ہوتا. دانشمندی یہ مظاہرہ ہے. لیکن یہ ہوا ہے کہ آفٹر دس بگ میسو فیونرل ایران کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے فرسٹ راؤنڈ میں. اور امریکہ کی سیاسی شکست ہوئی ہے, سفارتی شکست ہوئی ہے, اسرائیل کی شکست ہوئی ہے, پسپائی ہوئی ہے, اور اس میں گلف تقسیم ہو گیا ہے. اچھا اس میں جو اس کو دے شوڈ بلڈ آن دیٹ سکسیس. اس میں جو نیو یارک کے میئر ہیں زہران ممدانی صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. When it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آئے گا He should be arrested. تو زہران ممدانی اس کو گرفتار کریں گے.